روز عرفہ بہت عظیم روز ہے، لیلۃ القدر کے معادل و متبادل دن ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں اپنی سعادت نہیں پا سکا، وہ تقدیر نہیں بنا سکا، وہ خدا سے اپنی تقدیر منظور نہیں کروا سکا، اس کے پاس آخری فرصت روز عرفہ ہے، روز اکبر، حج اکبر ہے، یوم اکبر ہے۔ اور اسی دن کی اس اہمیت کی بنا پر ائمہ اطہار علیہ السلام کہ یہ اعمال و مناجات جو اس دن بیان کیے گئے ہیں، لیکن متاسفانہ پیروان مکتب امامت میں ترویج و تبلیغ نہیں کیا گیا روز عرفہ، اور فلسفہ روز عرفہ و اعمال روز عرفہ و مناجات روز عرفہ ابھی فرصت باقی ہے۔ روز عرفہ اس افق پر، پاکستان کے افق پر ابھی باقی ہے، روز باقی ہے۔ پھر اس کے بعد شب عید ہے، مکہ میں آج عید ہے، زائرین وہاں منا میں محشور ہیں وہ قربانی میں، وکل انشاءاللہ اس افق کے اوپر مومنین عید برپا کریں گے، اور وہ عید بھی بہت عظیم ہے کہ انشاءاللہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، خطبات عید میں فلسفہ عید قربان و عید ضحیٰ، یہ عظیم عید اسلام کی، اس کے متعلق عرض ہوگا۔ لیکن یہ شب بہت اہم ہے، شب عید، اور سیرت معصومین علیہم السلام اس دن و شب کے متعلق جس طرح تبیین کی گئی ہے، بیان ہوئی ہے، مومنین اسی طریقے سے کوشش کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں۔ آج کے افضل اعمال میں ظہر سے لے کر غروب تک تمام وقت عبادت خدا میں بسر کرنا ہے۔ اس لحظے کو، گھڑی کو یہ نہ کہیں کہ ہماری آج روز عرفہ کوئی اور مصروفیت ہے، کہیں اور پہنچنا ہے، کوئی اور اپوائنٹمنٹ ہے، کہیں بس لیٹ ہو رہی ہے یا کوئی اور خدمت انجام دینی ہے۔ زوال روز عرفہ، سورج کے زوال سے لے کر غروب تک، غروب کے بعد عمل دیگر ہے جو زائرین کے لیے الگ ہے، اور دوسرے بلاد میں، ممالک میں، شہروں میں رہنے والے مومنین ان کے لیے الگ اعمال ہیں کہ مفاتی میں اکثر مذکور ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ایک افضل عمل جو ذکر کیا گیا ہے، زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام ہیں کہ انشاءاللہ پڑھی جائے گی اختتام پر، اور اس کے بعد عزاداری، چونکہ آج روز شہادت سفیر امام حضرت مسلم ابن عقیل ہے، اور یہ بھی اپنے اندر یہ شہادت بھی ایک عظیم فلسفہ رکھتی ہے، جو در حقیقت یوں کہیں کہ عرفہ اور کربلا کو ملانے والی کڑی کا نام شہادت مسلم ابن عقیل ہے، کہ اگر روز عرفہ درست درک ہو جائے، طے ہو جائے، تو پھر سعادت شہادت و سعادت حضور کربلا کے اندر بھی نصیب ہوتی ہے۔ ورنہ زائرین جس طرح مکہ جاتے ہیں اور ہو کے آ جاتے ہیں، اسی طرح زائرین کربلا جاتے ہیں اور ہو کر آ جاتے ہیں۔ چلے جانا اور واپس آ جانا وہ مقام نصیب نہیں ہوتا۔ چہ بسا کوئی شخص شرف یاب ہو گیا ہے ان مقدس سرزمینوں میں بغیر معرفت کے، اور ایک دور اس بلاد سے اویس قرنی کی طرح جو نہ مکہ پہنچ سکا نہ مدینہ پہنچ سکا، لیکن معرفت کے ساتھ اس مقام تک پہنچ گیا ہے جو اس میدان میں کھڑے ہوئے کو بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ تو آپ سفر اویس قرنی کر سکتے ہیں معرفت و اعتراف کے ذریعے سے، یہاں پر دور بیٹھ کر، اور سبقت لے جا سکتے ہیں اگر اہتمام کریں اور اہمیت دیں اس دن کو۔ یہ دن حج کا فلسفہ بہت عظیم ہے، خصوصاً یہ عشرہ، یہ دہے اور عشرہ ذی الحجہ، جس کا آج آخری شب ہے جس کی، اور کل اختتام پذیر ہو جائے گا۔ یہ عشرہ معراج و عشرہ سلوک و عشرہ میقات کے نام سے معروف ہے، اور سالکین الی اللہ اس عشرہ ذی الحجہ کو جو اختتام پذیر ہو گیا ہمارے لیے،
ہم نے گنوا دیا، ضائع کر دیا، لیکن اہل معرفت نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 30 راتوں کے لیے بلایا تھا وہ ذی-قعدہ کی 30 راتیں تھیں، اور جو 30 راتیں روک لیا اور نہیں آنے دیا وعدے کے مطابق، بڑھا کے 40 راتیں کر دیں، وہ یہ 10 راتیں تھیں ذی الحجہ کی۔ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کی راتیں خدا نے حضرت موسیٰ کو مزید مہلت عطا کی، اور باقی تمام سالکین اللہ جن کا ذکر دعائے عرفہ میں آیا ہے، یہ بھی اگر کسی مقام پہ شرف یاب ہوئے ہیں تو عشرۂ ذی الحجہ میں شرف یاب ہوئے ہیں۔ عشرۂ ذی الحجہ سالکین و عارفین کا عشرہ ہے، اور سعادت مند و خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس عشرہ میں اپنا سفر طے کر لیا ہے۔ یہ عشرہ اور آج دن و کل کا دن بارگاہ خدا میں حضور کا دن ہے، حضور در بارگاہ خداوند تبارک و تعالی۔ حاجی جب مکہ جاتا ہے تو اسے میقات سے گزارا جاتا ہے، جس میقات سے اہل پاکستان اور پاکستان کے خصوصاً شیعہ مومنین کو محروم کر دیا ہے تاجروں نے، حج کے تاجروں نے میقات کی سعادت سے حاجیوں کو محروم کر دیا ہے، اور جب میقات سے محروم کر دیا ہے تو پھر آگے بھی جا کر معلوم نہیں اگلے مراحل کیسے طے ہوتے ہیں۔ حج میقات سے شروع ہوتا ہے، میقات حرم کا در ہے جہاں پر خدا نے حاجی کو مہمان بلایا ہے، اور مہمان بلا کر خود خدا استقبال کے لیے میقات پہ منتظر ہے حاجی کا، اپنے مہمان کا جسے اللہ نے دعوت دی ہے، لہٰذا وہاں پہنچتا ہے، اپنا لباس بدلتا ہے، لباس علاقائی لباس بدل کر الہی لباس زیب تن کرتا ہے۔ آج عرفہ اسی کام کے لیے ہے کہ علاقائی تشخص، علاقائی شخصیت چھوڑ کر الہی شخصیت بنائیں اپنی۔ آج بہت سارے لباسوں کو اتارنا ہے، پنجابیت کا لباس، سندھیت کا لباس، ہندیت کا لباس، سرائکیت کا لباس، پشتو کا لباس، گلگتی و بلتی کا لباس، ایرانی و پاکستانی کا لباس، افغانی و تورانی کا لباس، عرب و عجم کا لباس، گورے اور کالے کا لباس، امیر اور فقیر کا لباس، طبقاتی لباس اتاریں تو خدا کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ جب تک چودھری بن کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، شاہ صاحب بن کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، سیٹھ صاحب بن کر خدا کی بارگاہ میں جائیں گے، کوئی میقات نہیں کھولے گا اور قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ لباس اتارو اور لباس سے بندگی خدا پہنو، اپنی شخصیت عبد و بندگی والی بناؤ اپنی شخصیت۔ اور میں نے عرض کیا تھا چہ بسا کوئی مکہ میں جا کر بھی یہ کام نہ کر سکے، صرف رسم ادا کر کے آ جائے، اور چہ بسا کوئی یمن میں بیٹھ کر بھی یہ سفر طے کر جائے بقول شاعر کے کہ چونکہ میرے ساتھ ہو چون بمنی، تم میرے ساتھ ہو گرچہ در یمنی، اگرچہ بیٹھے ہوئے یمن میں ہو لیکن ہو میرے ساتھی۔ اور یہ فرمایا کہ چون بی منی، میرے ساتھ نہیں ہو تو سمجھو یمن میں بیٹھے ہوئے ہو، اگرچہ میرے ساتھ گھوم رہے ہو تم۔ میرے ساتھ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ میرے ساتھ گھومنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک میرے ساتھ نہیں ہو تم۔ اگر میرے ساتھ نہیں ہو تو سمجھو سارے یمن میں ہو، اور اگر میرے ساتھ ہو تم تو یمن میں بھی بیٹھے ہو، میرے ساتھ نہیں بھی گھوم رہے تو سمجھو میرے ساتھی ہو تم، میں تمہیں اپنے ساتھیوں میں قبول کرتا ہوں۔ خوب رسول اللہ اس وقت قبول کرتے ہیں جب یہ لباس انانیت اتارا جائے، لباس علاقائیت اتارا جائے، یہ لباس سارے اتار کر۔ اور آج میقات ہے، میقات موسیٰ، میقات انبیاء، میقات مومنین، میقات اصحاب حسین و میقات اہل البیت ہے، میقات معصومین ہے، اولیاء اللہ کی میقات ہے۔ میقات پر پہلا کام یہ شخصیت ختم کرنا اپنی جو بنائی ہوئی ہے، جو کاذب قدروں سے بنائی ہوئی ہے، جو ڈگریوں سے بنائی ہوئی ہے، جو القابات سے بنائی ہوئی ہے، جو جھوٹے عناوین سے بنائی ہوئی ہے، اس ساری شخصیت کو ختم کر کے الہی شخصیت کا لباس پہننا، اس لباس کا نام ہے تقویٰ، کہ لباس و تقویٰ الہی شخصیت ہے۔ یہ لباس پہن کر
پھر کیا کریں؟ اپنی حضور کا اعلان کریں کہ خدایا ہم حاضر ہیں۔ حاضر وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں جسے بلایا گیا ہو، جسے طلب کیا گیا ہو، اور اس طلب پر اس نے معصیت و نافرمانی نہ کی ہو۔ عزیزان من، رسومات صرف انسان کو تسکین پہنچاتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ رسومات تسکین ہوس و دل کے لیے ہوتی ہیں، رسومات انسان کو کوئی مقصد تک نہیں پہنچاتی، رسومات تسکین کے لیے ہیں۔ چونکہ ہر شخص کے اندر ایسی حصے ہیں جو سکون مانگتی ہیں، تسکین مانگتی ہیں، تو رسمیں جب انسان بجا لاتا ہے، عرفہ کی رسم ہو، عید قربان کی رسم ہو، عزا کی رسم ہو، خوشی کی رسم ہو، جشن کی رسم ہو، رسموں سے تسکین ملتی ہے۔ اگر کہیں وصول ہے، پہنچنا ہے کہیں، اس کے لیے ہمیں وہ سارا عمل دہرانا ہوگا جو ہمارے لیے راستہ مقرر کیا گیا ہے، اس پر چلنا ہوگا۔ حضور اپنا بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں کہ ہم حاضر ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور میقات پر، آج میقات ہے، میقات موسیٰ ہے، میقات زمانی ہے، روز عرفہ ہے، میقات حسینی ہے، میقات رسول اللہ ہے۔ روز عرفہ رسول اللہ کے خطبے بہت عظیم خطبے ہیں جنہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، کہ جب بھی رسول اللہ مشرف ہوئے حج پر تو عرفہ کے اندر جا کر ضرور مومنین سے خطاب کیا، امیر المومنین اور سید ساجدین علیہ السلام کی دعائیں و مناجات عرفہ کی، اور سید الشہداء علیہ السلام کی مناجات روز عرفہ کی۔ روز عرفہ میقات ہے، اور ہم سب اس میقات میں حاضر ہیں۔ اگر حاضر ہیں میقات میں حضور پہ بلایا گیا ہے، تو ہم نے اعلان حضور کرنا ہے کہ ہم پہنچائے ہیں۔ حاجی دوسرا کام، لباس تبدیل کرنے کے بعد، شخصیت بدلنے کے بعد، اور پاکیزگی و طہارت کے بعد، عزم عبودیت و بندگی کے بعد، پھر اللہ کی بارگاہ میں اعلان حضور کرتا ہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ لبیک حاضر ہوں میں، آپ لبیک یا حسین کہتے ہیں، چونکہ حسین جواب دیا، ہر بے حرمتی کا جواب دیا۔ بعض روایات کے اندر ہے کہ حتیٰ ایسی ضرب جناب مسلم کو لگائی گئی کہ جناب مسلم کے دانت گر گئے، ٹوٹ گئے، اور ان سے خون آنے لگا۔ جب پانی دیا گیا تو جناب مسلم کے منہ میں خون تھا، پیاسا ہونے کے باوجود جناب مسلم نے پانی نہیں پیا، چونکہ خون اس میں چلا گیا تھا قطرہ۔ پیاسے مسلم کو کہا گیا اگر کوئی آخری وصیت کرنی ہے تو کر دو۔ مسلم نے آخری وصیت کے لیے ایک امین مانگا کہ کوئی ہے ایسا امین جو میرا پیغام مولا حسین تک پہنچا دے۔ ایک شخص آگے بڑھا، یہی لعین عمر ابن سعد آگے بڑھا، اور اس نے کہا کہ میں تیرا پیغام پہنچاتا ہوں، بتا کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ دیا گیا کہ میں مقروض ہوں، میرا قرض ادا کر دینا، میرے پاس کچھ بھی نہیں، ڈال اور زرہ ہے، اور یہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا۔ اور ایک وصیت میں یہ کرتا ہوں کہ میرا پیغام جا کر مولا حسین کو دینا۔ میں نے مولا حسین کو لکھ بھیجا تھا کہ یہ شہر اور اس شہر کے رہنے والے آپ کے ساتھ ہیں، سب نے بیعت کر لی ہے، اب آپ آ جائیے۔ اور مجھے یقین ہے میرا مولا مکہ سے چل پڑے ہیں، کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، اور اب کوفہ کے راستے میں ہیں، اور میرے مولا کے ہمراہ زہرا کی بیٹیاں بھی ہیں۔ جلدی جا کر میرا پیغام مولا حسین کو دے دو کہ مولا اب کوفہ نہیں آنا، کوفہ والے بے وفا ہیں۔ یہ پیغام امام حسین تک نہیں پہنچایا گیا، چونکہ امام جب کوفہ کے چوراہے پہ پہنچے تو وہاں پر حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ عزیز من، وہ جو آج مسلم پر عزا کے ساتھ ساتھ مسلم سے رمز وفا سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ مسلم خود بھی صاحب اولاد ہیں، مسلم کے بیٹے بھی ہیں، مسلم کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ہیں، اور مسلم کو کہا گیا ہے اپنی آخری وصیت کر لے۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟
نہ اپنے یتیموں کے بارے میں کہا، نہ اپنی بیوہ کے بارے میں کہا، نہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے بارے میں کچھ کہا، نہ چھوٹے بچوں کے بارے میں کہا۔ اگر فکر تھی تو زہرا کی بیٹیوں کی فکر تھی، چونکہ وہ حرم اسلام ہے، وہ حرمت دین ہے، وہ حرم خدا ہے۔ حرم خدا کی وصیت کی، یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری بچیوں کو یہ دے دینا، میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ امام حضرت مسلم نے یہ وصیت نہیں کی۔ عزیز من، حسین کو کہا کہ جا کر پیغام دو کوفہ نہیں آنا۔ کوفہ بے وفا ہو گیا۔ جب امام علیہ السلام کوفہ کے چوراہے پہ پہنچتے ہیں تو ایک شخص سے پوچھا، اس شخص نے جواب دیا کہ آپ کے سفیر کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور سر دارالعمارہ پہ سے کاٹ کر شہر کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا ہے، اور لاش کی گھوڑوں سے باندھ کر بے حرمتی کی گئی ہے۔ گلی گلی مسلم کی لاش کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کر بچوں کو دوڑایا گیا، بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ سید الشہداء نے جب یہ سنا تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاروان روک لیا، کاروان والوں رک جاؤ۔ جب کاروان رک گیا، سید الشہداء نے ایک جگہ پر ایک گلیم بچھا کر اور فرمایا کہ مسلم کے بچوں کو میرے پاس لے ہو۔ مسلم کی دو چھوٹی بیٹیاں لا کر سید الشہداء نے ایک کو ایک زانو پہ بٹھایا، دوسری کو دوسری زانو پہ بٹھا کر، اور دونوں ہاتھ دونوں بچیوں کے سر پہ رکھ دیے، اور پھر ان کے چہروں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ بچیوں نے امام کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی مولا کیا ہم یتیم ہو گئے؟ مولا اس طرح کی شفقت یتیموں سے کی جاتی ہے، اس طرح کی شفقت تو یتیموں سے کی جاتی ہے۔ مولا ہم یتیم ہو گئے۔ سید الشہداء نے تمام سیدانیوں کو پیغام بھیجا، مسلم شہید ہو گئے، مسلم کے بچوں کو تعزیت کہو، تسلیت کہو۔ سفیر حسین منافقوں کی منافقت کے ضربت میں آ کر شہید ہو گئے۔ عزیز من، یہ شب مسلم ابن عقیل سے وفا سیکھنے کی شب ہے۔ جب دارالعمارہ پہ لے جایا گیا، آخری جملے مسلم ابن عقیل کے یہی تھے، لا الہ الا انت لا شریک لک لا رب سواک۔ اے پروردگار، تو معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت مسلم نے راستے میں ایک مقام پہ خط بھی لکھا تھا سید الشہداء کو کہ مولا شاید میں یہ ماموریت صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکوں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو میری جگہ مجھ سے زیادہ مناسب فرد کو بھیج دیں۔ سید الشہداء نے فرمایا مسلم تجھ سے بہتر کون ہے میرے پاس؟ مسلم آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ عزیزان من، مسلم ابن عقیل وہ قابل اعتماد، حسین کا قابل اعتماد سفیر جسے بھیجا گیا کوفہ کو تیار کرنے کے لیے، جو حسین کو چاہیے وہ یہ ہستیاں چاہیے، وہ یہ کردار چاہیے، وہ یہ سیرتیں چاہیے۔ حضرت مسلم کی سیرت ہر دور اور ہر زمانے میں حسین ابن علی کو درکار ہے، جو تختہ دار پہ چڑھ جائیں لیکن حسین کا ساتھ نہ چھوڑیں، اہل بیت کا ساتھ نہ چھوڑیں، دین خدا کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ آج اس روز میقات جس میں آپ نے اعلان حضور کیا ہے، جس میں آپ نے یہ نغمہ توحیدی پڑھا ہے، سید الشہداء کی دعائے شریف پڑھی ہے، اور اپنے امام کے ساتھ ہم سخن ہوئے ہیں، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگی ہے، خدا کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کیا ہے، اپنی تقصیرات و کوتاہیوں کا اعتراف کیا ہے، اور اب اس حالت میں ہیں کہ ہم دل سے یہ آرزو کریں کہ خدایا اس عہد میں، آج اس وقت ایک شہر کوفہ تھا اور آج ساری دنیا کوفہ ہے، اور اس کوفہ میں امام کو سفیر کی ضرورت ہے، اس بڑے عالم میں امام کو کئی مسلموں کی ضرورت ہے جو امام کی خاطر یہ فداکاری کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وقت قبولی یہ دعا ہے، امام کو خدا کو ان شہیدوں کا واسطہ دیں، پروردگار کو ان عظیم شہداء کا واسطہ دیں، حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا واسطہ، اس گردن بریدہ کا واسطہ، ان یتیموں کی فریادوں کا واسطہ دیں۔
خدا کی بارگاہ میں پروردگارہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. خدا بندہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما. ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. فتنہ تکفیریت کا خاتمہ فرما. اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما. خدا بندہ تمام مظلومین عالم کی مدد فرما. مظلومین یمن کی مدد فرما. مظلومین بحرین کی مدد فرما. مظلومین لبنان و شام کی مدد فرما. مظلومین عراق کی مدد فرما. پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما. پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، لبنان میں، شام میں، بحرین میں، عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارہ تمام عالم میں، تمام اسلامی ممالک میں و پاکستان میں نظام حقہ امامت کے قیام کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ جو مریض ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما. جو تنگ دست ہیں، فقیر ہیں، بے روزگار ہیں، پروردگارہ انہیں رزق حلال نصیب فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. خدا بندہ جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. جو دل میں جائز حاجتیں رکھتے ہیں پروردگارہ ان کی حاجات کو برآوردہ فرما. خدا بندہ جن گھروں کے اندر جوان اولاد ہے اور والدین ان کے فریضے ادا کرنے سے عاجز ہیں، پروردگارہ اپنے خزائن غیبیہ سے ان کی مدد فرما. تمام مومنین نے پکارا ہے آپ کو، حل من ناصر ینصرنا. آپ لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ نے بلایا ہے دین کی پیروی کے لیے اور دین خدا کی اطاعت و بندگی کی طرف رسول اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ لبیک کہو رسول اللہ کو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا. آپ اللہ اور اللہ کے رسول کو لبیک کہو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے مومنو جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو رسول اور اللہ کو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں. جس نے بلایا ہے اس کو لبیک کہو. لبیک کی رسم اور ہے، لبیک کا حقیقی مصداق اور ہے. رسم لبیک یہ ہے کہ ہم گھر جا رہے ہیں اور گاڑی میں لبیک کا ترانہ لگایا ہوا ہے، لبیک یا حسین، یا گنگنا رہے ہیں، یہ رسم لبیک ہے. ہم غائب ہو رہے ہیں، میدان چھوڑ کر گھر جا رہے ہیں، ذمہ داری ترک کر کے کسی اور طرف جا رہے ہیں اور راستے میں لبیک کا ترانہ سن رہے ہیں. خوب یہ در حقیقت ایک ڈٹھائی ہے کہ ہم میدان چھوڑتے ہوئے بھی لبیک کہتے ہوئے میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پہلے وداع کرتے تھے اور اب لبیک کہتے ہوئے میدان ترک کر کے چلے جاتے ہیں. لبیک آنے کو کہتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں. خدایا ہم آ گئے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. خوب یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے آج اس روز اکبر، حج اکبر، یوم اکبر و روز میقات اللہ پہ ہمیں خداوند تعالیٰ نے نصیب کی ہے. اعلان حضور کرنا ہے، پھر غائب نہیں ہونا. خدا کی بارگاہ میں آنے کے بعد غائب نہیں ہونا، دائماً حاضر ہیں بارگاہ خدا میں. سید الشہداء فرماتے ہیں ساری بدبختیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اس دعا کے اندر امام نے یہ دعا طلب فرمائی، پروردگارا اجعلنی اخشا کا، اے پروردگار
مجھے اس طرح بنا کہ تیری پرواہ کروں، کأنی اراکا، گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، اگر حاضر ہوں تو دیکھ رہا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اے خدا اگر یہ مقام میرے سزاوار نہیں ہے، میرے لائق نہیں ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو پھر ایسا تو بنا دے کہ میرے اندر یہ احساس ہمیشہ رہے کہ اگر میں تجھے نہیں دیکھ رہا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ میرے اندر یہ احساس زندہ رہے جہاں بھی ہوں کہ خدایا تو مجھے دیکھ رہا ہے، پھر انسان کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی۔ سید الشہداء علیہ السلام اور رسول اللہ جنہوں نے ہمیں حضور بارگاہ خدا سکھایا ہے ادب، اس ادب کو علامتی طور پر یہاں اور حقیقی طور پر پوری عمر میں ہم نے بجا لانا ہے، سب مل کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اگر مزید ادب کے ساتھ کہیں تو اگرچہ فرش سخت ہے تھوڑا سا، لیکن دوزانو ہو جائیں تشہد کی حالت میں، چونکہ حضور کا اعلان کر رہے ہیں حاضر ہونے کا، سب مل کر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اعلان حضور
امام حسین علیہ السلام کی قیادت و امامت میں اگر خدا نے یہ حضور قبول کر لیا تو آج شب مقام مسلم آمادہ ہے۔ اگر حضور قبول ہو گیا، چونکہ مسلم ابن عقیل نے امام حسین کے ہمراہ عرفہ میں یہ دعا پڑھی اور عرفہ میں امام حسین کی امامت میں سجدہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کی پیروی میں لبیک کہا، اور پھر خدا نے وہ حضور قبول کر لیا، اور جب خدا حضور قبول کر لے تو پھر وہ میدان حضور ملتا ہے جو قیامت تک زندہ و جاوید اور اسوہ بن جاتا ہے۔ مسلم ابن عقیل حاضر ہیں، حقیقی لبیک کہنے والوں میں سے ہیں، رسم لبیک نہیں کہی، حقیقتاً لبیک کہی ہے۔ اس طرح سے عزیز من مسلم ابن عقیل کی یادگار شب ہے آج صرف مسلم ابن عقیل کو رونے کی شب نہیں ہے، آج مسلم ابن عقیل کی پیروی کی شب ہے، راز تلاش کرنے کی شب ہے، مسلم بننے کی رمز ڈھونڈنے کی شرط ہے کہ یہ نہ ہو کہ فقط مسلم کے مزار پہ جا کر، مسلم کے بچوں کے مزار پہ جا کر حاجتیں منظور کروا کے لے آئیں۔ یہ حق ادا نہیں ہوا مسلم کا حق ادا ہوتا ہے کہ جب روز شہادت مسلم سے یہ رمز پوچھ لی جائے کہ اے مسلم وہ رمز کیا ہے، وہ لبیک کیسے ہے کہ جب میں ایک دفعہ لبیک کہہ جاؤں تو پھر آخری دارالامارہ میں گردن کٹنے تک زبان سے لبیک دور نہ ہو، کیا رمز ہے؟ وہ آج کی شب آپ نے تلاش کرنی ہے عزیز من۔ مسلم ابن عقیل کی شہادت کے اندر بلند آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اس سفیر حسین کے یاد میں جسے حسین ابن علی نے بھیجا کہ کوفہ کو جا کر تیار کرو، امام کی بیعت لو، طاغوت سے ان کا ناطہ توڑو، آل ابی سفیان سے ان کا رشتہ کاٹو اور ولایت و امامت سے ان کو منسلک کرو اور جلد مجھے باخبر کرو۔ حضرت مسلم گئے، اپنی ماموریت انجام دی، خطرات کا مقابلہ کیا، اندرونی سازشوں کے جال سے دور رہے، منافقوں کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے رہے، لیکن آخر کار خیانت کاروں نے خیانت کے ذریعے
مسلم ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، لوگوں کو دور کر دیا، اور آج کا دن آ گیا 9 ذی الحجہ۔ عزیز من، ہم اتنی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، اور آج دنیا بھر میں حضرت مسلم کی یاد میں کتنی محافل و مجالس ہزاروں و لاکھوں مومنین کی شرکت کے ساتھ برپا ہیں۔ کس کی یاد میں؟ جو تنہا ہے کوفہ کے اندر، اس کی یاد میں آج ہزاروں لوگ بیٹھ کر مجلس برپا کیے ہوئے ہیں، ایک تنہا کی یاد میں۔ وہ تنہا کیسے ہوا؟ اس کو کیوں تنہا کیا گیا؟ اس کی تنہائی کا راز کیا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو تنہا کر دیا؟ دشمنوں نے تنہا نہیں کر دیا، اپنوں نے تنہا کر دیا۔ جنہوں نے بیعت کی تھی انہوں نے تنہا کر دیا، کوفیوں نے تنہا کر دیا، بزدلوں نے تنہا کر دیا۔ اور جب مسلم تنہا ہو گئے، شب کوفہ کی ایک گلی میں جا کر ایک گھر کے سامنے تشریف فرما ہوئے۔ ایک خاتون کا گھر تھا، وہ بار بار دروازہ کھول کے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ دروازہ کھولتی ہے، ناگہان اپنے در کے سامنے ایک جوان کو بیٹھا دیکھتی ہے، معترض ہوتی ہے، اے جوان، میں تنہا خاتون ہوں اس گھر کے اندر، اور کوفہ کے حالات صحیح نہیں، یہاں تیرا بیٹھنا مناسب نہیں، میں درخواست کرتی ہوں یہاں سے اٹھ کے چلا جا۔ یہ کہہ کے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھولتی ہے، وہ جوان زانوؤں میں سر رکھے ہوئے اسی حالت میں بیٹھا ہے۔ وہ خاتون پھر تقاضا دہراتی ہے، دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے۔ تیسری دفعہ پھر در کھولتی ہے اور جوان کو اسی حالت میں پاتی ہے، اور پھر اپنا تقاضا دہراتی ہے۔ جوان زانوؤں سے سر اٹھا کر پانی طلب کرتا ہے، اے خاتون، اگر ہو سکے تو چند گھونٹ پانی پلا دے۔ کاسہ آب لے کر آتی ہے، پیش کرتی ہے۔ جوان پانی پیتا ہے، حمد و ثناء خدا بجا لاتا ہے۔ کاسہ آب شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا کر پھر خاتون یہ کہتی ہے، اب تو نے پانی پی لیا، مہربانی کر کے میرے گھر کے سامنے سے چلا جا۔ تو جوان پوچھتا ہے، یہ تو بار بار کہتی ہے چلا جا، تو یہ نہیں بتاتی کہاں جاؤں؟ پوچھتی ہے، لگتا ہے تو غریب ہے اس شہر کے اندر، اس شہر کے رہنے والا نہیں ہے۔ کہا، ہاں میں غریب ہوں اس شہر کے اندر، میں مہمان ہوں اس شہر کے اندر۔ پوچھنے لگی، کون ہے؟ اس حالت میں کیوں ہے تو؟ بتا دیا، میں مسلم ابن عقیل ہوں، عقیل کا بیٹا ہوں، میں اولاد علی میں سے ہوں، میں بنو ہاشم میں سے ہوں، میں مدینہ سے آیا ہوں۔ نام سنتے ہی پہچان لیا۔ کہا، تو میرے مولا حسین کا سفیر ہے، تو میرے مولا حسین کا سفیر ہے۔ یہاں تنہا اس گلی میں کوفہ میں نے تو سنا تھا کہ ہزاروں لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، وہ سب کہاں گئے؟ کہنے لگا، بے وفاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، تنہائی مجھے یہاں لے آئی ہے۔ خاتون نے دروازہ کھولا، اپنے گھر کے اندر لے گئی، جناب مسلم کو جا کر کھانا دیا، پانی دیا، بستر فراہم کیا، آرام فرمائیے۔ اس کا داماد یا بیٹا عبید اللہ کا سپاہی تھا، جاسوس، وہ دن بھر مسلم کی تلاش میں گھومتا رہا۔ جب گھر میں واپس آیا، بعض روایات کے مطابق جناب مسلم نے خواب دیکھا، عالم خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، حضرت زہرا کو دیکھا، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا، ان ہستیوں کو دیکھا، امیر المومنین کو دیکھا۔ حوض کوثر پر یہ خاندان پاک مسلم کو کہہ رہے ہیں، مسلم بیٹا، اب وقت وصال آ گیا ہے، اب مزید تاخیر نہ کر، اب آ جا ہمارے پاس۔ اس خواب نے مسلم کو جگا دیا۔ حضرت مسلم کے جاگنے سے
اس جوان اس خاتون کے بیٹے یا داماد کو احساس ہوا کہ اس کے گھر کے حجرے میں کوئی موجود ہے. جا کر دیکھا تو کہنے لگا جس کی تلاش میں دن بھر گھومتا رہا وہ میرے گھر میں آ گیا ہے. یہ لعین دوڑتا ہوا گیا، عبید اللہ کو اطلاع کی. عبید اللہ نے مسلح دستہ روانہ کیا مسلم کو اسیر کرنے کے لیے. دستہ گھر کے باہر آیا، محاصرہ کر کے للکارا، اس خاتون کو للکارا، توآ مسلم کو ہمارے حوالے کر دو. یہ خاتون باہر نکلی اور باہر نکل کر ان سے کہنے لگی کہ بے وفاؤ، نامردو، اشباح الرجال، اگر تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، تمہارے اندر اگر شرف نہیں ہے تو میرے اندر موجود ہے. مسلم میرا مہمان ہے، میں مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کرتی. انہوں نے دھمکی دی اگر ہمارے حوالے نہیں کرو گی ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. آگ کا نام سننا تھا، مسلم در کھول کے باہر آ گئے اور توآ سے کہا، توآ یہ قوم جب در جلانے کا کہتی ہے تو پھر گھر جلا دیتی ہے. توآ تو ایک محترمہ مومنہ کوفہ کی خاتون ہے، اس قوم نے نبی زادی کا گھر جلا دیا، شولوں میں جلا دیا اور ان شولوں میں زہرا کو زخمی کر کے گرا دیا اور اس زخم سے زہرا کو شہید کر دیا اور وہ درد علی کے سینے میں ہمیشہ کے لیے رہا. یہ قوم جب آگ کا کہتی ہے تو آگ لگا دیتی ہے. تو ہٹ جاؤ، میں علی کا بھتیجا ہوں، میں عقیل کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں ہاشمی خون ہے. مسلم نے تلوار لی اور مقابلہ شروع کیا. مسلح دستہ مسلم کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. جب دیکھ لیا کہ مسلم سے جنگ نہیں ہو سکتی، علی کے بیٹے سے جنگ نہیں ہو سکتی، تو مکر پہ آ گئے، دھوکے پہ آ گئے. کہا مسلم ہم امان نامہ دیتے ہیں، ہم آپ کو معافی کا اعلان کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہیں گے، صرف جنگ کرنا چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ دارالامارہ میں آ جاؤ، ہم عبید اللہ سے کہہ کر امان دلا دیں گے. مسلم نے ان کی بات پہ اعتبار کیا، اپنی تلوار و ڈھال ان کے سپرد کی. ان لعینوں نے مل کر مسلم کو اسیر کر لیا، رسیوں میں باندھ کر بے حرمتی کے ساتھ دارالامارہ پہنچا دیا. دارالامارہ میں جب پہنچایا گیا اس لعین نے فحاشی شروع کی، بے حرمتی شروع کی، رسیوں میں جکڑے ہوئے. مسلم نے، سفیر حسین نے اس کی ہر بے حرمتی کا جواب. ان کی عزت و عظمت کی حفاظت فرما، اسلام و مسلمین کو سربلندی عطا فرما، کفر و نفاق کو سرنگونی عطا فرما. پروردگار اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. جو حاجات دل میں رکھتے ہیں، جو دعائیں طلب کرنی ہیں پروردگار سے، خدا کی بارگاہ سے طلب دعا کریں. عمل دیگر ہے جو زائرین کے لیے الگ ہے اور دوسرے بلاد میں، ممالک میں، شہروں میں رہنے والے مومنین ان کے لیے الگ اعمال ہیں کہ مفاتی میں اکثر مذکور ہیں. انشاءاللہ آج کے ایک افضل عمل جو ذکر کیا گیا ہے زیارت حضرت سید الشہداء علیہ السلام ہیں کہ انشاءاللہ پڑھی جائے گی اختتام پر. اور اس کے بعد عزاداری، چونکہ آج روز شہادت سفیر امام حضرت مسلم ابن عقیل ہے اور یہ بھی اپنے اندر یہ شہادت بھی ایک عظیم فلسفہ رکھتی ہے جو در حقیقت یوں کہیں کہ عرفہ اور کربلا کو ملانے والی کڑی کا نام شہادت مسلم ابن عقیل ہے کہ اگر روز عرفہ درست درک ہو جائے، طے ہو جائے تو پھر سعادت شہادت و سعادت حضور کربلا کے اندر بھی نصیب ہوتی ہے. ورنہ زائرین جس طرح مکہ جاتے ہیں اور ہو کے آ جاتے ہیں، اسی طرح زائرین کربلا جاتے ہیں اور ہو کر آ جاتے ہیں. چلے جانا اور واپس آ جانا وہ مقام نصیب نہیں ہوتا. چہ بسا کوئی شخص شرف یاب ہو گیا ہے ان مقدس سرزمینوں میں بغیر معرفت کے، اور ایک دور اس بلاد سے اویس قرنی کی طرح
جو نہ مکہ پہنچ سکا نہ مدینہ پہنچ سکا، لیکن معرفت کے ساتھ اس مقام تک پہنچ گیا ہے جو اس میدان میں کھڑے ہوئے کو بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ تو آپ سفر اویس قرنی کر سکتے ہیں، معرفت و اعتراف روز عرفہ اور فلسفہ روز عرفہ و اعمال روز عرفہ و مناجات روز عرفہ۔ ابھی فرصت باقی ہے، روز عرفہ اس افق پر، پاکستان کے افق پر ابھی باقی ہے، روز باقی ہے۔ پھر اس کے بعد شب عید ہے، مکہ میں آج عید ہے، زائرین وہاں منی میں محشور ہیں وہ قربانی میں، وکل انشاءاللہ اس افق کے اوپر مومنین عید برپا کریں گے، اور وہ عید بھی بہت عظیم ہے کہ انشاءاللہ کل اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، خطبات عید میں فلسفہ عید قربان و عید ضحیٰ، یہ عظیم عید اسلام کی، اس کے متعلق عرض ہوگا، لیکن یہ شب بہت اہم ہے، شب عید، اور سیرت معصومین علیہ السلام اس دن و شب کے متعلق جس طرح تبیین کی گئی ہے، بیان ہوئی ہے، مومنین اسی طریقے سے کوشش کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں۔ آج کے افضل اعمال میں ظہر سے لے کر غروب تک تمام وقت عبادت خدا میں بسر کرنا ہے۔ اس لحظے کو، گھڑی کو یہ نہ کہیں کہ ہماری آج روز عرفہ کوئی اور مصروفیت ہے، کہیں اور پہنچنا ہے، کوئی اور اپوائنٹمنٹ ہے، کہیں بس لیٹ ہو رہی ہے یا کوئی اور خدمت انجام دینی ہے۔ زوال روز عرفہ، سورج کے زوال سے لے کر غروب تک، غروب کے بعد روز عرفہ بہت عظیم روز ہے، لیلۃ القدر کے معادل و متبادل دن ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں اپنی سعادت نہیں پا سکا، وہ تقدیر نہیں بنا سکا، وہ خدا سے اپنی تقدیر منظور نہیں کروا سکا، اس کے پاس آخری فرصت روز عرفہ ہے، روز اکبر، حج اکبر ہے، یوم اکبر ہے۔ اور اسی دن کی اس اہمیت کی بنا پر ائمہ اطہار علیہ السلام کہ یہ اعمال و مناجات جو اس دن بیان کیے گئے ہیں، لیکن متاسفانہ پیروان مکتب امامت میں ترویج و تبلیغ نہیں کیا گیا۔